ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہکار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. وقار صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت اہم معاملے پہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. سر ایک بہت طویل پریس کانفرنس کی, اس کے بعد سوال جواب کا بھی دورانیہ بہت طویل تھا, لیکن اس سے سب سے جو اہم بات, سب سے چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد جس کو جہنم واصل کیا گیا ہے, افغانی فوج کا ایک بٹالین کمانڈر تھا, which shows کہ it's not just small preparators کے جو کام کر رہے ہیں, باضابطہ تمام تر پالیسی ساز جو وہاں موجود ہیں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. جی بالکل, آئی تھنک اس میں پہلے بھی کچھ اس کا ایویڈنس تھا. جو لاسٹ ٹائم جب ہوا کے پی میں دہشت گردی کے واقعات, اس میں ایک لیفٹیننٹ تھا اور وہ گورنر, لیفٹیننٹ گورنر کا بیٹا تھا, اور ایک بٹالین کمانڈر تھا. اگر یہ ایک اور کیس سامنے آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی بالکل ایک فارملی آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے, اور پاکستان کے خلاف ایکچولی ایک وار ہے. اس میں ایک تکون بنی ہوئی, اس میں افغانستان کی طالبان کی گورنمنٹ ہے. آئی ناٹ بلیم افغانستان, لیکن طالبان گورنمنٹ, انڈیا اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں جو ان کے پیادے ہیں, چاہے بلوچستان ہو یا کیٹی ہو, تو وہاں پہ بیسیکلی ابھی ہائیڈ گن جو بنے ہوئے, اس پہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں چاہے مدرسہ ہو, مسجد ہو, اس میں اٹیک کریں, یا معصوم شہری جو ٹرینوں پہ سفر کریں. تو میرا خیال انف از انف. اور ابھی آئی تھنک وزیر اعظم صاحب بھی گئے ہوئے تھے بلوچستان, اور وہاں پہ بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں. میرے خیال میں ابھی دہشت گردوں کی بیخ کنی کا ٹائم آ گیا. اس میں ابھی کوئی اپولوجیٹک آئی تھنک سٹانس لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ابھی یہ ہے کہ جو دہشت گردی کرے گا اس کو اسی ٹون میں جواب دیا جائے گا. میرے خیال میں 2025 ڈیسائسو ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستانی لڑائی جیتے گا. پاکستان کی آرمی, فرنٹیئر کور, انٹیلیجنس, پولیس, سول ادارے اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, آئی تھنک دے ہیو ٹو ناؤ پٹ دیئر فٹ ڈاؤن. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بی ایل اے, ٹی ٹی پی کو بھی کرش کیا جائے گا, اور شاید افغانستان میں بھی ایک میجر چینج آئے گا, اور شاید طالبان اگر اس طرح بیہیو کرتے ہیں تو پھر اپنے رجیم کو مینٹین نہ کر سکیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ 2025 ہیز ٹو بی ڈیسائسو. اس میں ایک اور بات جوڑ لیجئے کہ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے بھی اور میر سرفراز بگٹی کی طرف سے بھی ایک بہت اہم بات کی گئی, اور وہ یہ کہ رولز آف دا گیمز ہیو ٹو بی چینجڈ. ہم اس کا کیا مطلب لیں؟ کیا اس طرح کی کارروائیاں مزید دیکھیں؟ کیونکہ ہم اس طرح کی کارروائیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, پہلے بھی قربانیاں دی جاتی رہی ہیں, پہلے بھی لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے اس طرح کے معاملات کی جاتے رہے ہیں. کیا مختلف ہونے جا رہا ہے؟ کیا ڈیسائسو ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایک فل سکیل چیز ہونے جا رہی ہے؟ جی میرے خیال میں تو میری اسیسمنٹ یہی ہے, اور اس کی ضرورت بھی ہے. دیکھیں یہ پاکستان نے تو خیر آلموسٹ 20 سال سے بھگتا ہے. انفارچونیٹلی اس میں سپر پاورز آکوپائڈ رہی ہیں افغانستان میں, ٹائم لوگ بھول جاتے ہیں, اور ایک ڈی سیویلائز آئی وڈ سے ایک اسٹیٹ ہے. آپ 1973 سے دیکھ لیں, سردار داؤد سے لے کے, اور جو بھی رجیم چینج وائلنٹ ہی ہوئی ہے, اس میں درجنوں ان کے پریزیڈنٹ جو ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. تو صاف ظاہر ہے ایسی اسٹیٹ جو ریاست جو ہے وہ تو پرابلم ہی کریٹ کر. دوسرا ریجن میں ایک آئی تھنک انوائرمنٹ بھی ہے. ایران, سینٹرل ایشیا, پاکستان, ایران اور چائنا اور رشیا ابھی یونائٹڈ ہیں. پھر کسی حد تک امریکن پالیسی میں بھی ایک شفٹ نظر آ رہا ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے, جس میں امریکہ اور رشیا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان ابھی ایک بنتا جا رہا ہے ہب. ہاں اس میں آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کا کیا کرنا ہے, بیکاز آئی تھنک اس پہ ابھی نہ اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے, نہ کوئی ریلیشن شپ کی ہمیں ضرورت ہے. میں اگر ہوتا تو میں تو ڈکلیئر کرتا وار اگینسٹ انڈیا, بیکاز جب آپ اتنا اوپنلی کر رہے ہیں, پھر ان کا میڈیا بیٹھ کے اس پہ لسٹ چیزیں لیتا ہے, ٹھٹے اڑاتا ہے, تو پھر اس کا جواب. لیکن چونکہ ہم ایک مہذب اس میں معاشرے میں رہتے ہیں, اور پاکستان ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے. ہاں یہ بھارت کو پتہ ہونا چاہیے اس کی 7-8 بڑی فالٹ لائنز ہیں جو شاید بلوچستان سے بھی بہت زیادہ ہیں, اور اگر پاکستان پھر اپنا کوئی رول پلے کرے گا تو ان کو لگ سمجھ جائے گی. تو میرے خیال میں ہر طرف آپ نے ایک افینسو اسٹریٹجی کرنی ہے. ہاں پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی رہے گی, اس میں پولیٹیکل جو گورننس ہے اس کو بہتر بنانا ہے. بلوچستان میں بے ایریاز کا جو لیٹس سے وہ ہے ڈفرینشیشن ہے وہ ختم ہو, تاکہ پولیس جو ہے وہ ایز اے فرنٹ لائن اور باقی لا انفورسمنٹ اپنا کردار ادا کر سکے. آپ نے بات کی انڈین انوالومنٹ کی, اور اس پہ احمد شریف صاحب نے بھی بہت ہی کیٹیگوریکلی وہ تمام تر ارریفیوٹیبل ایویڈنسز شو کیے کس طریقے سے, صرف اس کیس میں نہیں وقار صاحب, بلکہ اس سے پہلے بھی تمام تر کیسز میں کس طریقے سے ہڑبونگ وہ بھارت مچاتا ہے اور اپنے میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے, اور اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا کہ جی وہ پرانی فوٹیجز جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس تمام تر معاملے سے وہ بھی چلا دے, پھر وہ اپنے پورے ڈیجیٹل سوشل میڈیا کو لے کے بھی حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس کو بھی ڈی بنک کرنا اب بہت ضروری ہو گیا بریگیڈیئر صاحب, اور اس میں چاہے پاکستان کا کوئی بھی انٹیلیجنسیا ہو, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہو, سب کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے, بیکاز آفٹر آل اٹس اباؤٹ دا کنٹری, اور چاہے آپس میں جتنے بھی ڈفرینسز, when it comes to country you can't have any difference.
जी बिल्कुल, आई 100% एग्री। इसमें ऐसे फर्क है, भारत और हम में ये फर्क है। एक तो भारत एक इनसिक्योर स्टेट है, माइंडसेट है। 800 साल तो मुसलमानों ने हुक्मरानी की है, तो वैसे ही उनको डर रहता है। लेकिन जो आई थिंक आई वुड से कि जो एक लो कैटेगरी का बिहेवियर है इतनी बड़ी रियासत हो के, वो ये है कि दे थिंक कि जी नेबरहुड में अगर आग लगी रहेगी, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, तो दे फील समहाउ जुबिलेंट अबाउट, आई डोंट नो। दूसरा ये है कि भारत का मीडिया जो उसने डेडिकेटेड है, अगर जैसे एंटी पाकिस्तान बैशिंग सेल्स हैं तो वो बने हुए हैं, उनका डेली का काम है। आपने देखे उनके जोकर हैं, गौरव आर्य है, जीडी बख्शी है, तो एक से एक पीस आपको नजर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इसमें रेजोनेट कर रही हैं आपकी कुछ एक सियासी पार्टी है जिसको बहुत सख्त आई थिंक तकलीफ है, और उसके बाहर जो हरकारे बैठे हुए हैं, जिब्रान लिहाज नेटवर्क है, तो ये रेजोनेट करते हैं और फिर उसको आप कह लें कि एक फ्यूल देते हैं। ऑलरेडी अगर आग लगे, इस पे फ्यूल डालते हैं, तो उनको भी आई थिंक चेक करने की जरूरत है। और भारत का तो आई थिंक अगर आप फॉल्ट लाइन देखें, अगर आप डेली बात करना शुरू करें तो शायद 8-8 घंटे के प्रोग्राम करने पड़ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हमारा मीडिया अनफॉर्चुनेटली इस तरह कैरी करता है, और ना जो है आई वुड से कि यहाँ पे इस तरह का कोई लेट्स से अरेंजमेंट है कि आप कॉन्टिन्यूसली इनको जवाब भी दें। और जहाँ पे वहाँ पे लाइक मणिपुर में 1.5 साल से आग लगी हुई है और इट इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस पर कुछ सस्टेन्ड कैंपेन नहीं की है। इस तरह से खालिस्तान की मूवमेंट है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो उसमें आई थिंक जरूरी है कि पाकिस्तान इसको टिट फॉर टैट जो है जवाब दे और एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी हो, और डे टू डे बेसिस पे आप इसको टैकल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रकाश चंद साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।